محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ایوب قریشی۔ میں اس وقت تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے ہم مستند جناتی وظائف کی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم صدیوں سے آزمودہ ایسے وظائف کھوجنے کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ تمام وظائف زندگی اور آخرت کی تمام مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جنات کے جہان میں صدیوں سے آزمودہ ہیں، لیکن بنی نوع انسان ان سے ناواقف تھا۔ ان وظائف کے میرے اپنے بھی مشاہدات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سفر میں ہم جنات کی اندیکھی دنیا کے مختلف اور انوکھے پہلوؤں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنات کے پاس قرآن اور حدیث کا علم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ دونوں مخلوقات کی تخلیق کا بنیادی عنصر ہے۔ جناتی وظائف کی اس سلسلے کی پہلی ویڈیو وظیفہ یا کخار کے بارے میں ہے کہ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ کیسے انسانوں کو ملا۔ یاد رہے کہ یا کخار اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک انتہائی پر اثر اور طاقتور نام ہے، جو جادو، نظر بد اور شیطانی جنات کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک ننگی تلوار ہے، جو نہ صرف جادو کو کاٹتی ہے بلکہ اس کا قہر جادوگر پر ایسے گرتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ یہ وظیفہ انسانوں تک کیسے پہنچا؟ انسانی دنیا میں عام طور پر اس وظیفے کی پہچان اللہ کے ایک نیک بندے علامہ لاہوتی کی کتاب جنات کا پیدائشی دوست سے ہوئی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر صالح اور نیک مسلمان جنات کے نور نظر ہیں۔ جنات اور جنات کی دنیا سے ان کی گہری وابستگی ہے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے اپنی کتاب میں بیان کیے گئے وظائف کو کرنے کی عام اجازت دی ہے۔ اب یہ تمام وظائف پبلک ڈومین ہیں۔ اس اجازت کے تحت ہم صدیوں سے آزمودہ اور کارگر وظائف پیش کرتے ہیں، جو زندگی اور آخرت کے تمام مسائل کا یقینی اور آسان حل ہیں۔ اب ہم آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح انسانی دنیا میں مجرموں کی جیلیں ہیں، اسی طرح جناتی دنیا میں بھی مجرم جنات کے لیے بھی جیلیں ہوتی ہیں، لیکن جنات کا اندیکھی دنیا میں ہونے کی وجہ سے ان کی جیلیں بھی جنات کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ علامہ کی جناتی دنیا میں آمد و رفت کے دوران پیش آنے والے واقعات میں جنات کی ایک جیل کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جو انسانی دنیا میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے میلوں میں پھیلے ہوئے تاریخی مکلی قبرستان میں واقع ہے، جس کے ارد گرد ایک نادیدہ حفاظتی حصار کی دیوار ہے۔ اس جیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کئی میل لمبی وادی کی طرح ہے۔ پاکستان میں یہ جنات کی سب سے بڑی جیل اور عقوبت گاہ ہے۔ خوفناک پہرے دار جنات کی ایک فوج اس جیل کی سرحدوں کی ہر لمحہ حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک بہت قدیم اور مضبوط جیل ہے جہاں بدمعاش اور مجرم جنات کو قید میں رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ انہیں جیل سے ختم قرآن کی ایک تقریب میں شرکت اور دعا کرنے کی درخواست موصول ہوئی۔ ایک چھوٹی سی لغزش اور زندگی بھر کا پچھتاوا۔ اس واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ مصروفیت کے باوجود میں اس ختم قرآن کی تقریب میں گیا۔ اس میلوں لمبی وادی میں پھیلی ہوئی جیل میں جانے کے لیے ایک جناتی سواری میں ٹھٹھہ کے قدیم قبرستان مکلی میں پہنچا۔ یہ 29 رمضان تھا۔ در حقیقت ایک قیدی جن جس کا نام حافظ عبداللہ تھا، وہ ایک سنگین جرم میں سزا کاٹ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی خالہ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک گھر میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ سو رہی تھی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ جنات نظر نہیں آتے، اس لیے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی گھر سے گزر سکتے ہیں۔ چاند کی چاندنی میں اس کے کھلے بال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ جن مبہوت رہ گیا۔ اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اس عورت کی عزت داغدار کر دی۔ وہ عورت دراصل بہت نیک اور پارسا خاتون تھی، اور تو اس کو کچھ نہ سوجا۔ اس نے اللہ کا ایک طاقتور نام یا کخار لاتعداد پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے 24 گھنٹے اس نام کو پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، اس بدکار جن کو سخت سزا دے جس نے میری عزت داغدار کی ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یا اللہ، تو اپنی اندیکھی طاقت کے ساتھ میرا بدلہ لے۔ پھر اللہ کا نادیدہ نظام حرکت میں آیا۔ عبداللہ جن کا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ شدید جھگڑا ہوا اور اس کا چچا زاد بھائی نہ چاہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ وہ اس جرم میں سزا کاٹ رہا تھا۔ وہ بنیادی طور پر نیک اور رحم دل تھا، لیکن اس نے اس عورت کے ساتھ برائی کی جس کی بد دعا کی وجہ سے وہ یہ سخت سزا کاٹ رہا تھا۔ دوستو، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یا کخار کا لاکھوں کی تعداد میں دھیان سے ورد کرنا شیاطین جنات کا خاتمہ کرتا ہے اور جادو کو اس کے کرنے والے کی طرف ایسے پلٹاتا ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ شرط یہ ہے کہ پاگلوں کی طرح پڑھنا ہے۔ عبداللہ جن ایک ایک دن گن کر اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس نے بہت سی نیکیاں کی تھیں، لیکن ایک گناہ اس کی تمام نیکیوں پر غالب آ گیا اور اب وہ ایک سزا یافتہ شخص تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے عبداللہ کی کہانی سنی تو مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس موقع پر یا کخار کے فوائد، طاقت، کرشمات جنات کو بیان کروں۔ آخر عبداللہ بھی یا کخاروں کی وجہ سے ہی اتنی سخت سزا کاٹ رہا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ اس موقع پر ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔
ایک ادھیر عمر جن میرے پاس آیا، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو چوما اور آنسو بہانے لگا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے درخواست کی کہ آپ یا کفار کے فوائد اور کرشمات انسانوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس کو استعمال کریں گے، اگر وہ اس کی طاقت اور فوائد کو جان گئے تو وہ قوم جنات کو جلا کر رکھ دیں گے۔ ہندو جن کی دلچسپ اور عجیب کہانی۔ تب اس ہندو جن نے اپنی دلچسپ اور عجیب کہانی بیان کی جو کچھ یوں ہے: میں نے ساری زندگی کالی دیوی کی پوجا میں بسر کی ہے۔ میں کولکتہ کے نزدیک رہتا ہوں۔ مجھے ایک جرم میں یہاں قید کیا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کے برعکس جنات کے لیے ملکوں کی سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جنات کے لیے ساری دنیا ایک ملک کی طرح ہے۔ تب اس نے یا کخار کی کہانی بیان کی کہ شہنشاہ محمد رنگیلا کے دور میں ایک ہندو پنڈت بوگا رام تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ ہندو جنات کا بھی پنڈت تھا۔ وہ اپنے پیشے میں اس قدر ماہر تھا کہ بادشاہ بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ بادشاہ ایک دفعہ ہندو پنڈت بوگا رام سے سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کے لیے آخری ہتھیار ہو، ننگی تلوار ہو، اور جب بھی اس کو اوپر آ جائے تو جادو ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے شیشے کا جام پتھر کے فرش پر ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پنڈت بوگا رام اپنی جاپ میں تھے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کی زندگی میں وہ کمالات دے گی جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدیوں یاد رہیں گے۔ بادشاہ محمد شاہ رنگیلا ایک دم چکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا تو پنڈت بوگا رام بولا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے کخار۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو شریر اور بدکار جنات پر ننگی تلوار ثابت ہوگا۔ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی شریر جن یا انسان آپ کے گھر اور دولت کا دشمن ہے اور آپ اس دیکھے اندیکھے دشمن سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً یا کخار کو اپنا ساتھی بنا لیں اور پاک ناپاک ہر حالت میں اس کو وجد کے ساتھ بے چینی اور بے قراری سے پڑھیں۔ جب آپ یا کخار کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو جلدی یا کچھ دیر بعد اس کا کمال ملے گا، لیکن اس کا کمال ضرور ملے گا۔ میرا یعنی ایوب قریشی کا گمان ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ وظیفہ انسانوں میں موجود تھا، لیکن بہت کم لوگ اس سے واقف تھے اور یا کخار کو صرف اللہ کے ایک نام کے طور پر جانتے تھے۔ کالی دیوی کے پجاری اس جن نے بتایا اس محفل میں وہ بھی موجود تھا اور اس نے یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا تھا۔ تب ہی شہنشاہ محمد رنگیلا نے یہ تمام بات چیت اپنے دربار میں بیان کی، جس میں ہندو، مسلم اور سکھ سب موجود تھے۔ کالی کے پجاری ہندو جن نے روتے ہوئے بتایا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شاہ محمد رنگیلا کے دور میں کیسے یا کخار کا قہر شریر اور بدکار جنات پر برسا تھا۔ اس اسم کی طاقت اور اثر کو دیکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا یہ نام انسانوں کو مت سکھائیں۔ اگر انسانوں کو یا کخار کے استعمال کا طریقہ آ گیا تو جنات کی نسلیں جلا کر رکھ دیں گے، کیونکہ زیادہ تر جنات شریر اور بدکار ہیں، نیک اور شریف جنات کی تعداد کم ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کالی کے پجاری ہندو جن کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اس وظیفے کی تاریخی اہمیت اور اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لیکن میں نے اس سے انسانوں سے یہ وظیفہ چھپانے کا وعدہ نہیں کیا کہ میرے دل میں انسانیت کی مدد کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے بعد میں اسی محفل میں یا کخار کی برکات اور فوائد جنات کو بیان کیے۔ تب میں نے عبداللہ جن سے دعا کا کہا اور میرے حکم کی تعمیل میں اس نے 75 منٹ کی دعا کرائی۔ ہر کوئی رو رہا تھا۔ جنات کا ایک عظیم ہجوم اللہ کے حضور گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ ایک عجیب احساس، ایک عجیب ماحول تھا۔ چاروں طرف جنات میں صرف ایک اکیلا انسان تھا۔ اس محفل میں علامہ نے یا کخار کے جو اعمال بتائے ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اگر کوئی شخص یا کخار کے حروف علیحدہ علیحدہ کر کے 41 دفعہ گلنے والی سیاہی کے ساتھ لکھتا ہے تو اس کو ایک تعویذ بنا کر گردن میں پہنا جا سکتا ہے۔ اس کو پانی میں حل کر کے پیا جا سکتا ہے۔ اس کو مریض کے تکیے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسے گھر جہاں جنات آگ لگا دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں یا پورے گھر میں جگہ جگہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، لوگ عجیب آوازیں سنتے ہیں، گھر کے مکین سو نہیں سکتے اور ہر وقت گھر میں بیماری اور مشکلات ہیں، تو ان سب کے لیے یا کخار کے حروف کا یہ نقش بہت کارگر اور فائدہ مند ہے۔ یا کخار سے متعلق جنات کے تجربات اور مشاہدات۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، جنات ایک دوسرے پر بہت زیادہ جادو کرتے ہیں۔ انسانی دنیا میں تعلیم حاصل کیے ہوئے ایک عالم فاضل مسلم اسکالر جن نے بتایا کہ جب وہ یا کخار کے حروف کا یہ نقش اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تو کوئی جادو جنات ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اس نقش کو ہٹا دیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ نقش اپنے گھروں میں مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں، اس کو پانی میں حل کر کے پیتے ہیں اور اس پانی کو گھر کے کھانے پکانے میں استعمال کرتے ہیں۔ نقش والے پانی میں تازہ پانی ملاتے جاتے ہیں اور جب تک نقش پوری طرح ختم نہیں ہو جاتا اس کو مہینوں تک استعمال کرتے ہیں۔ اس نقش والے پانی کا چھڑکاؤ اپنے گھر کی دیواروں پر بھی کرتے ہیں۔
اس کے بعد علامہ نے یا کخوار کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک گھر میں جنات بہت تنگ کرتے تھے، پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پھینکتے تھے، کتے اور بلیوں کی غلاظت سب طرف پھیلا دیتے تھے اور ہر جگہ پیشاب کرتے تھے۔ گھر میں گندگی اور غلیظ بدبو اور عفونت تھی، جس کی وجہ سے اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے ان بدکار جنات سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی، کئی عامل حضرات کو بلایا لیکن بے سود۔ وہ شریر جنات اس قدر طاقتور تھے کہ کچھ عامل حضرات تو جان بچا کر ایسے بھاگے کہ اپنے بیگ بھی وہیں چھوڑ گئے، جبکہ کچھ ان شریر جنات کا شکار ہو گئے۔ جب اس گھر کے مکین سب طرف سے مایوس ہو گئے تو میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو ہر نماز کے بعد 121 دفعہ یا کخوار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا وظیفہ دیا، اور ساتھ ان کو ہدایت کی کہ یا کخوار کے حروف کا نقش پانی میں گھول کر پئیں اور اس نقش کو گھر میں سب طرف لگائیں۔ اس نقش کے تعویذ بنا کر گلے میں پہنیں۔ یہ نقش ملا پانی گھر کی دیواروں پر چھڑکائیں اور گھر کے کھانے پینے اور پکانے میں اس پانی کو استعمال کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ وہ جنات اپنی جان بچانے کے لیے یہ گھر چھوڑ کر بھاگے۔ وہ شیطان جنات ان انسانوں کے خوابوں میں آ کر ان کے ساتھ دوستی کی منتیں کرتے کہ یا کخوار پڑھنا اور اس کا پانی استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اپنے گلے اور گھر کی دیواروں سے اس کا نقش ہٹا دیں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور سب تفصیل بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ جنات کی بتائی ہوئی کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ جنات چاہتے ہیں آپ لوگ یا کخوار کا حفاظتی حصار ہٹا دو تاکہ وہ آپ پر بڑا حملہ کر سکیں۔ آپ اپنے اعمال یقین اور توجہ سے جاری رکھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے نام کی برکت اور طاقت سے ان کے تمام مسائل ختم ہو گئے۔ اب وہ گھر اس سوسائٹی میں سب سے امن اور سکون والا گھر ہے۔ اس کے بعد علامہ نے یا کخوار کی طاقت اور قہر کا ایک اور قصہ سنایا جو ایک آصف زدہ فیکٹری سے متعلق تھا۔ ایک پلاسٹک فیکٹری کا مالک میرے پاس آیا اور بتایا کہ اس کی فیکٹری کا تمام مال کوئی اندیکھی مخلوق خراب کر دیتی ہے یا جلا دیتی ہے۔ مشینیں چلتی چلتی خراب ہو جاتی ہیں اور مرمت نہیں ہوتی۔ ہر طرف افراتفری ہے، فیکٹری ورکرز کام پر آمادہ نہیں ہیں، چاروں طرف خوف و ہراس اور ٹینشن ہے۔ ہر روز ورکرز کے جھگڑے ہیں اور اب تو انہوں نے اپنی یونین بنا لی ہے۔ کمائی ہے لیکن برکت نہیں، پیسہ آتا ہے لیکن بیکار کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ فیکٹری ورکرز فیکٹری میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیسے بھیڑ بکریاں اور کتے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب پاس جاؤ تو سب غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ ورکرز ایک پرسرار لاش دیکھتے ہیں جس پر چند پرسرار لوگ بہن کرتے نظر آتے ہیں۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا ان کے ساتھ وہ بھی بری طرح رونے لگتا، لیکن جب پاس جاؤ تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، بس ایک چھلاوا، ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک خوفزدہ ورکر نے کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے، اس جگہ سے چلے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، اس جگہ سالوں پہلے ہمارا مندر تھا، لیکن لوگوں نے اس کو گرا کر اس جگہ پر فیکٹری بنا لی، اپنی جان بچاؤ اور یہ جگہ چھوڑ دو۔ کچھ فیکٹری ورکرز عجیب اور لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ ورکرز کے گھر والے بھی نامعلوم طور پر بیمار ہو رہے ہیں۔ ہر کام میں ان لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ اس شیطانی مخلوق نے ان کے کانوں میں ڈال دیا ہے کہ جو بھی اس فیکٹری میں کام کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ کئی ورکرز کام چھوڑ کر جا چکے ہیں اور باقی کام چھوڑنے کو تیار ہیں۔ جب میں نے ان کی دکھ بھری کہانی سنی تو ان سے کہا، سب لوگ لاکھوں کی تعداد میں یا کخوار کا ورد کریں، اس کا نقش گلے میں پہنیں، اس کا نقش ملا پانی پئیں اور فیکٹری میں چاروں طرف ہر مشین پر یہ نقش لگائیں۔ نمازی ورکرز مسلسل یا کخوار کا ورد کریں اور جو مسلمان ورکرز بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف لائیں اور وہ بھی اس کا ورد کریں۔ ان سب نے ایسا ہی کیا اور 5 ہفتوں کی شدید محنت کے بعد ایک دن ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دھول اور گرد کا ایک بہت بڑا بادل فیکٹری پر چھا گیا۔ چاروں طرف ورکرز کی چیخو پکار تھی، سب حیران تھے کہ کیا ہوا۔ ان کے لوگ میرے پاس بتانے کے لیے آئے تو میں نے اپنے جنات کو پتہ کرنے بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں موجود تمام جن جل چکے تھے اور وہ دھماکہ خاص طور پر ان کے سردار جن کی تباہی پر ہوا تھا جو ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ یہ اس کے جلنے کے دوران اس کی چیخوں کی آواز تھی۔ دوستو، یا کخوار کے ورد سے جنات کو جلانے کے بارے میں میرے ایوب قریشی کے کچھ مشاہدات اور تجربات ہیں جن میں سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، میں یا کخوار کا ورد کرتا تھا جو ملینز میں تھا۔ ایک دن میں رات کو کھانے کے بعد واک کرتے ہوئے یا کخوار کا ورد کر رہا تھا اور ورد کرتے کرتے کچھ دیر چلتے چلتے اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں کسی آگ کے شعلوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ جو ہی میں 1-2 قدم آگے ہوا وہ آگ ختم ہو گئی، لیکن اس مخصوص جگہ پر آگ کی بہت زیادہ تبش تھی جو کہ میرے وجدان کے مطابق جنات کے جلنے کی آگ تھی، جس میں میرے ارد گرد کے شریر اور بدکار جنات جل رہے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے گھر میں یا کخوار کا نقش بھی لگایا ہوا ہے جس کی برکت اور طاقت سے شریر جنات کے ساتھ شریر انسان اور شریر جانور بھی دور رہتے ہیں۔ میں نے یا کخوار کا نقش لکھ کر اپنے گھر کی عورتوں کے پرس اور بیگ میں رکھوا دیا جس سے جان و مال کی بہت حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے خود بھی اس کا نقش اور تعویذ استعمال کیا اور بہت فائدہ پایا۔ اس وظیفے کے اور بھی مشاہدات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔
انشاءاللہ اگلی قسط میں یا کا خواب کے مزید اعمال اور فوائد بیان کیے جائیں گے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔